بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ نیوز کی جانب سے خوش آمدید ناظرین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اصغر خان صاحب، جن کا ایک سیاسی فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ ان کے والد صاحب جناب اصغر خان صاحب پچھلے 50 سال سے سیاست میں ہیں اور ان کا ایک اپنا مقام ہے، بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ان کے بڑے بھائی مرحوم عمر اصغر خان صاحب وہ بھی سیاست میں تھے، مشرف دور میں منسٹر لوکل گورنمنٹ تھے۔ میں علی اصغر صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور شو۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جس طرح اس میں لوگ آئے، دھڑا دھڑ بھر کے لوگ آئے، کافی سارے بڑے نام بھی ہیں اس میں سیاستدانوں کے، لیکن ابھی جو نئی جو رپورٹس آئی ہیں اور جو نئے انالیسز آئے ہیں اس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ اس کا گراف جس طرح نیچے سے اوپر گیا تھا اسی طرح اٹس کمنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن ایوری ڈے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ جو آپ سمجھیں 30 اکتوبر کے بعد جو لاہور کا جلسہ تھا، اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک فنامنا تھا ایک حوالے سے کہ ایک قسم کا وہ سارے دروازے توڑتا ہوا جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں وہ چوک در چوک شامل ہوئے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی ایڈجسٹمنٹ پیریڈ بھی ہوتا ہے کہ نئے لوگ جب آتے ہیں، پرانے لوگ ہوتے ہیں، تو آئی تھنک پارٹی کے حوالے سے یہ تو بات نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اچھا جی یہ چیز رک گئی ہے، لیکن یہ میرے خیال سے کنسالیڈیشن کا پیریڈ ہے جہاں پر ری ایسیس کیا جا رہا ہے تنظیم سازی کو، کس طریقے سے آگے چلیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو خواہش مند ہیں جوائننگ کے، کئی لوگوں کو خان صاحب نے جو ہے منع بھی کیا ہے، کئی جو ہیں لوگ جو ہیں اس چیز کے میرے خیال سے منتظر ہیں۔ ہمارے پارٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے حوالے سے، کہ تھوڑا ہم اپنے آپ کو ذرا اس ری ایڈجسٹ کریں اور پھر جو ہے اگلا قدم آگے ہم اٹھائیں۔ تو آئی تھنک وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے چڑھتی جائے گی تو وہ سیاست میں ہوتا نہیں ہے، تھوڑا نشیب و فراز تھوڑی آتے ہیں۔ لیکن آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے تھنگ ایسے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ کیا کہتے ہیں سونامی ہے اور کمزور پڑ گیا ہے، تو یہ میرے خیال سے کچھ دنوں میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، کیونکہ پارٹی نے اس پہ پچھلے 2-3 مہینے سے کام ہو رہا ہے ری آرگنائزیشن کے حوالے سے اور تنظیم سازی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ہماری امید یہ ہے کہ چند ہی دنوں میں ایک نیا جو اسٹرکچر جو بنانے چاہ رہے ہیں، جو شاید بہت ہی کم پارٹیاں ہیں جہاں پر یہ کام ہوتا ہے کہ الیکشن کے ذریعے آپ یو سی سطح سے لے کے جو ہے ہیڈ آف پارٹی تک الیکشن آپ کریں۔ تو اگلے 3 مہینے کا ہمارا وہ پروگرام آئے گا اور میرے خیال سے اس سے پارٹی کو بہت زیادہ تقویت ملے گی اور ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوگی اور یہ سونامی جو ہے یہ چلتا جائے گا انشاءاللہ۔ علی صاحب، میں آپ کے جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کے والد صاحب ایئر مارشل اصغر خان کا سیاست میں ایک منفرد مقام ہے، اور لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل پالیٹکس ہے اس میں آپ کی فیملی اس طرح ایڈجسٹ نہیں ہو سکی جس طرح ہمارے باقی سیاستدانوں کا جو مقام رہا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو اس سیناریو میں آپ تحریک انصاف میں آپ نے شمولیت اختیار کی ہے اور اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو پارٹی کو مرج کرنے کا فیصلہ تھا وہ شاید ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا، بڑے لوگوں کی جدوجہد رہی تھی کافی ایک طویل عرصہ، تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پر ایک جماعت ہے، ایک لیڈرشپ ہے، یہ کافی عرصے سے اصل میں یہ باتیں عمران خان صاحب کے ساتھ پچھلے 7-8 سالوں سے چل رہی تھیں، اور کوشش ہماری یہی تھی کہ دونوں پارٹیوں کو قریب لائیں، اور ایک ہمیں جب نظر آیا کہ جی کہ یہ اس قسم کا ایک جماعت ہے جو انہی آئیڈیلز کو شیئر کرتی ہے جس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے تھے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو الگ رکھیں، اپنی سمجھیں، ہم الگ جد و جہد کریں، ہمارا خیال تھا بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو پول کریں، اور یہ پارٹی نے نیشنل ورکنگ کمیٹی میں متفقہ فیصلہ کیا۔ اور میرے خیال سے کہ ہم نے دیکھیں مارشل صاحب کی زندگی یا عمر کی زندگی، آپ ان کو جانتے بھی تھے، بڑے دوست بھی تھے آپ لوگوں کے، جان پہچان بھی تھی، تو ان کی زندگی شاید وہ اپنے وقت سے پہلے تھے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ مارشل صاحب اگر آج سمجھیں 30 سال زیادہ کم عمر کے ہوتے
تو شاید وہ ماحول مختلف ہوتا. اب یہ ہے کہ میڈیا ہے, میڈیا چیزوں کو سامنے لاتا ہے, لوگ جو ہیں حقیقتوں کو دیکھتے ہیں, جانتے ہیں. مجھے یاد یہ ہے کہ 1970s میں جب مارشل صاحب نکلتے تھے تو ان کو تو ہر گاؤں جا کے جلسے کرنے پڑتے تاکہ لوگوں تک آواز پہنچے, اور حقیقتیں جو ہیں وہ دوسرے انداز میں پیش کی جاتی تھی. تو ان کے خلاف کافی پروپیگنڈا بھی ہوتا تھا مختلف حوالوں سے, جس کا آج تک ہم جو ہے آج سپریم کورٹ میں بھی ہم اسی حوالے سے پھر موقع ملا ہے آنے کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ گنجائشیں اب لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی ہیں. لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ جس بات پر ہم بھی کھڑے تھے اور آج عمران خان بھی کھڑے ہیں, وہی راستہ ہے آگے اس ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے. تو مجھے تو یہاں پہ بڑی گنجائشیں نظر آتی ہیں. جی اچھا یسر صاحب, تحریک انصاف کے سونامی سے چند سال قبل ایک ہزارہ میں بھی ایک چھوٹا سا سونامی آیا تھا جب صوبے کا نام بدلا گیا اور یہاں کے وہاں کی جانب سے جو ہے صوبہ ہزارہ کا مطالبہ سامنے آیا. تو اس وقت آپ نے تحریک حقوق ہزارہ بنائی اور آپ نے بڑا سلجھا ہوا اس میں محسومتوں کردار ادا کیے, اور انہی دنوں آپ نے غالباً ایک احتجاجی جلسے میں ڈیڈ لائن دی تھی کہ 1 ماہ کے اندر اگر سیاستدانوں نے صوبہ ہزارہ کو اپنے ایجنڈے میں شامل نہ کیا تو آپ نے دھمکی دی تھی ایک طرح سے کہ ان کے گھروں کا آپ گھیراؤ کریں گے. نہ صرف یہ کہ بلکہ رائے میں نواز شریف کے مال کا گھیراؤ بھی آپ نے وہ کہا تھا کیا جائے گا. تو اس کے بعد جب آپ ایک دم تحریک انصاف میں آ گئے اور تحریک حقوق ہزارہ پس پردہ چلی گئی, تو ہزارہ کے سونامی سے تحریک انصاف کے سونامی تک جو آپ کا یہ سفر ہے, آپ کو اس کس تناظر میں آپ دیکھیں گے اس کو؟ جی میں تو اس میں بالکل ایک تسلسل دیکھتا ہوں. میرے خیال سے عمران خان سے بھی ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ تحریک مطلب کہ ہزارہ کے صوبہ بنانے کی جو بات ہے وہ بڑے کھل کے وہاں بات ہوئی. انہوں نے غازی میں بھی اور ہری پور میں جلسے ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے فل سپورٹ کی ہے, بلکہ شہداء کی FIR کے حوالے سے بھی ڈیمانڈ بھی رکھی, اور انشاءاللہ ابتباد میں ان کا جو جلسہ ہوگا اس میں بھی وہ اس بات کو دہرائیں گے. لیکن تحریک حقوق ہزارہ جو ہے وہ ایک حالانکہ سیاسی کام ضرور کرتی ہے, لیکن پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک سٹیزن کا پلیٹ فارم, عوامی پلیٹ فارم ہے. اس میں کسی پر یہ بندش نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا اگر حصہ ہے تو وہ تحریک حقوق ہزارہ میں نہ آ سکے. تو یہ میرے خیال سے 2 مختلف قسم کے پلیٹ فارم ہیں, اور ہماری تو کوشش یہ ہے کہ یہ دونوں پلیٹ فارم جو ہیں کام کریں. ابھی بھی ہم نے جو ہے ریسنٹلی پشاور یونیورسٹی میں جا کے جو بجٹ کے حوالے سے جو ہم نے کام کیا ہے کہ جو ہزارہ کے ساتھ اور ساؤتھ کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں ہم نے وہاں پر اپنے ہزارہ کے لوگ بھی تھے, ہمارے باقی پختونخوا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, جو DI خان سے بھی لوگ تھے, ٹانگ سے بھی لوگ تھے, پشاور کے بھی. وہاں پر پشاور یونیورسٹی کے ہم نے اندر پروگرام کیا, اور ہم نے MPs وغیرہ کو بھی بلایا, اور ان کے سامنے یہ حقیقتیں جو ہیں ہزارہ کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان کو ان کے سامنے پیش کیا. تو ہمارا یہ سلسلہ تو جاری ہے. ابھی بھی ہم نے جو اسلام آباد میں جو صوبہ ہزارہ تحریک نے جو بھی کیا تھا پچھلے دنوں احتجاج, اس میں ہم برابر کے شریک ہوئے تھے تحریک حقوق ہزارہ کے پلیٹ فارم سے. تو یہ تو ہماری جاری رہے گی, اور میرے خیال سے اس میں دونوں چیزوں میں تسلسل ہے. جہاں تک آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے رائے ونڈ جانے کا وعدہ کیا تھا, ضرور ہم نے یہ بات کی تھی, لیکن اس کے بعد کیونکہ ہم نے پھر APC بلانے کی بھی یہاں کوشش کی, اور کوشش ہماری یہی تھی کہ ہزارہ کے جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں جو مختلف جماعتوں میں بیٹھے ہیں وہ اپنے لیڈروں پر پریشر ڈالیں, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ایک مختلف انداز اڈاپٹ کریں. جو متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ شاید وہ مناسب نہ ہو, لیکن ہم ابھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. اگر یہ وقت آتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کر کے دکھائیں گے. بقول ڈاکٹر اظہر صاحب کے, اظہر جدون صاحب کے, انہوں نے کہا جی کہ PTI ان لوگوں کو ٹکٹ دے گی جو کرسٹل کلیئر ہوں, ان امیدواروں کو. ایک تو ایک کلیئر کیا جائے جی کہ نیشنل اسمبلی کا امیدوار کون ہوگا. دوسرا انہوں نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ اظہر جدون صاحب نے 35,000 ووٹ لیے اور آپ نے 3500 ووٹ لیے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خیر میرا حساب انہوں نے تھوڑا غلط لگایا, لیکن اس سے زیادہ لیے تھے, لیکن اتنے زیادہ نہیں لیے تھے, مطلب کہ میرا 4,800 کے قریب میرے ووٹ تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ الیکشن میں نے لڑا تھا عمر کے قتل کے بعد.
وہ ہماری فیملی کے لیے بھی ایک بڑا مشکل وقت تھا. مجھے اس وقت جو ہے بالکل آخری وقت میں، یعنی کہ جب نامینیشن پیپر کی وڈرال کی بات آ رہی تھی، اس وقت بھی میرے میں یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں الیکشن میں جا کے قسم کی ایک اس ایکسرسائز میں پڑھوں. لیکن میرے خیال سے ہمیں شاید کوئی 20 دن سے بھی کم کا ٹائم ملا تھا الیکشن کے لوگوں تک جانے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقوں میں تو دعائے خیر جو ہے وہ اس سے بہت پہلے ہو چکی ہوتی ہے، لوگ الائن ہوتے ہیں. ہمارے اپنے بڑے بڑے قریبی لوگ جو ہمارے پارٹی میں 40 سال گزار چکے تھے، ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی زبان دوسروں کے ساتھ کی ہوئی تھی، تو وہ یہ انفیکٹو ہو گئے تھے، مطلب کہ سائڈ پہ بیٹھ گئے تھے. تو دیکھیں یہ باتیں یہ ہیں کہ کئی لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو شاید کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے، لیکن کسی دن جو ہیں وہ بڑے بڑے پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے. لیکن جہاں تک پارٹی کا جو ٹکٹ کی بات ہے جی، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا، اور پارٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کی نظر میں کون صحیح کینڈیڈیٹ ہے، کس قسم کی کمبینیشن جو ہے وہ اس سیٹ کو جیت سکتی ہے. اینڈ آئی تھنک اس کے بارے میں ابھی سے کیا سرائیاں کرنا صحیح نہیں ہے. اگر میرے سے آپ پوچھتے ہیں تو بالکل میں انہیں 17 کے لیے خواہش مند ہوں اس سیٹ پہ لڑنے کے لیے، اور میں صرف اسی سیٹ پہ لڑوں گا، پاکستان سے کسی اور سیٹ پہ نہیں لڑوں گا. تو یہ میں واضح کر دوں بات، اگر مجھے ٹکٹ ملتا ہے، اگر میرے پہ ذمہ داری آتی ہے، لیکن وہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا. علی صاحب، جو تحریک انصاف میں جس تیزی سے سیاسی پنڈتس نے شمولیت اختیار کی ہے، تو اس سے ایک تاثر یہ بھی ابھرا ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو بنیادی ارکان تھے، جو اس کے آرگنائزرز تھے، جنہوں نے گزشتہ 8-10 سال اس کے لیے کافی شب و روز محنت بھی کی، تو وہ ایک فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس صورتحال میں جب الیکشنز ہوں گے تو ایک تو کچھ نظریاتی لوگ جو عمران خان کے ساتھ شامل ہوئے، اور ایک جو مختلف نظریات سے تعلق رکھنے والے مختلف جماعتوں کے لوگ جنہوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، اور وہ جب ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے تو اس سے جو آپ کا بنیادی کارکن ہے وہ نظر انداز ہوگا. دیکھیں، وہ میرے خیال سے اس میں ضرور ایسے لوگ ہوں گے جن کا یہ خیال ہے کہ جی ہم نے ایک بڑا حصہ ڈالا ہے، اور ڈالا ہے واقعی. تو اب دیکھیں، سیاست میں ایک ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو لوگوں کی پوزیشن ہوتی ہے، جو ان کا احترام ہوتا ہے، جو ان کے پاس پاور ہوتی ہے، تو وہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یعنی کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تنظیم سازی کی جب بات کر رہے ہیں کہ نئے طور آتے ہیں، اور اگر ہم ہزارہ کو ہی دیکھ لیں، اگر ہزارہ میں پی ٹی آئی جو لگ یہ رہا ہے کہ ہوگا ایسے ہی کہ ایک بڑے مضبوط جماعت کے طور پر جو ہے ابھرے گی الیکشن میں، تو اس حوالے سے پھر یہاں پر راستے جو ہیں، اور اب سوچیں کہ اپرچونیٹیز جو ہیں سب کے لیے بنیں گی. تو میرے خیال سے کہ شاید شروع میں جو میں کہتا ہوں ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے آنکھیں بند کر کے ٹکٹ بانٹے گی. ضرور الیکشن جیتنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ عمل جو ہوگا ری آرگنائزیشن کا، میرے خیال سے یہ اپرچونٹی ہوگی کہ یہ جو ان لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا، اور یہ عمل جو ہے تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید یہ جو آج کل رنجشیں ہیں، یہ یا مقابلہ جو ایک قسم کا لگا ہوا ہے کئی جگہوں پہ، تو وہ شاید جو ہے تھوڑا سیٹل ہو جائے گا. ہمیں امید یہ ہے اس وجہ سے. چلیے، پاکستان جو ملک ہے وہ جس ملک کو 60 سالوں سے آج تک ٹھیک نہیں کیا جا سکا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاستدانوں کی کوتاہیاں ہوں گی یا فوج آتی رہی ہوگی، اس ملک کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 90 دن میں ٹھیک کر دوں گا. تو ایسا آیا ان کے پاس کوئی الدین کا چراغ ہوگا، یا اتنا ان کا اگریسو سٹائل کیوں، ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے کہ وہ اتنا جلدی ملک کے حالات ٹھیک کر دیں؟ دیکھیں، الدین کا چراغ تو نہیں ہوگا، لیکن میرے خیال سے نیت ہوگی. اور اس ملک میں جو مسئلہ یہ رہا ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا جو نیت نہیں رہی ہے کہ وہ صحیح طریقوں سے کام کریں. ورنہ اس ملک کے وسائل، اس ملک کے لوگ، ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مختلف ماحول میں کتنا وہ آپ سمجھیں کہ ایڈوانس کرتے ہیں. اور چاہے وہ دبئی ہو یا سعودی عرب ہو، یا جہاں پہ موقع ملتے ہیں، لوگ جو ہیں اپنی تن دھڑ کی بازی لگا کر جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں، صحیح طریقے سے بھی کام کرتے ہیں.
تو یہاں پر لوگوں کو مواقع جو ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں آج بھی جو ہیں بے روزگار پھرتے ہیں. ہماری جو صحت کی سہولتیں ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ وہاں پر تو خوف آتا ہے ہسپتالوں میں گھس کے کہ یہاں سے کوئی زندہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اگر دیکھیں کہ پاکستان نے کئی ادوار میں بڑی ترقیاں بھی کی ہیں، لیکن پھر کہ ایسے ادوار آئے ہیں جہاں پر بالکل ہی جو ہے نا وہ پلٹا کھایا ہے، اور رخ جو ہے ہماری ترقی کا بالکل ختم ہو چکا ہے. اب ہم 1990 کی اگر لے لیں، کیونکہ 1990 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو سپریم کورٹ کا جو کیس آج کل لگا ہوا ہے مارشل صاحب نے جو 16 سال سے جس کا ہمیں انتظار تھا، وہ بھی اسی وقت سے شروع ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے جی کہ جب آپ کے لیڈر کوئی ناجائز ذریعوں سے یا ناجائز پریشر کے ذریعے یا اس حوالے سے جب پاور میں آتے ہیں تو وہ ایک تو بڑے محدود ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر اپنے گرد بھی ایسے لوگ لاتے ہیں جو ان کے رکھوالے ہوں. ملک کے رکھوالے اور غریبوں کا تصور جو ہے نا ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے. ان کا خیال ہے کہ پاور کہیں اور سے آتی ہے، عوام سے نہیں آتی. تو اگر ہم 1990 سے آج تک دیکھیں حالات کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو ایک ہوتا ہے کہ ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جو آپ سمجھیں کہ جو پیسے والا آدمی ہے وہ اپنے آمدنی کے مطابق جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے. ایک دوسرا ٹیکس ہوتا ہے جو انڈائریکٹ ٹیکس کہا جاتا ہے، جو ہر شخص چاہے اس کی وہ 2000 روپے کما رہا ہو یا 2 لاکھ روپے کما رہا ہو، وہ ہر شخص دیتا ہے. اور ہمارے غریب لوگ جو ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہمارا جو تھا 1990 میں، اس کا جو ریونیو کا حصہ تھا یہ صرف اس وقت 13% تھا. اب جو ہے یہ 20% سے اوپر ہو گیا ہے. یعنی کہ اس ملک کو چلانے کا سارا بوجھ جو ہے وہ غریب آدمی پر آ پڑا ہے، اور یہ 30-40 گنا زیادہ ہے 1990 کے مقابلے میں. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی کہ جب لوگ جو ہیں ہمارے لیڈر جو ہیں اس انداز میں حکومت میں آئیں گے پیسے لے کے یا کسی کے مدد کے ساتھ، ایجنسیز کی مدد کے ساتھ، تو پھر باقی جو ہے حال بھی اسی حساب سے چلے گا. تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ 1990 میں جو ہم کہتے ہیں کہ غربت کی لکیر، یعنی کہ جہاں پر جس کے نیچے رہنا جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے، 2 وقت کی روٹی میسر ہونا دشوار ہو جاتا ہے. تو وہ جو تھی 22% لوگ تھے اس ملک میں 1990 میں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے تھے. آج جو ہے وہ 53% ہو گئے ہیں. تو یہ جگہ آپ کے ملک میں چور جو ہیں حکومت میں بیٹھے ہوں گے، آپ کے ارد گرد جو ہے ایسے لوگ اپنے جمع کریں گے جو ان کو اسی کام میں ان کی مدد کریں گے، آپ کا ہر ادارہ جو ہے وہ کھوکھلا ہو کے رہ جائے گا. تو پھر یہ تبدیلی نہیں آتی. تو عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اس ملک کو صحیح راستے پہ لاؤں گا. 90 دن میں جو ہے ہم کوششیں کریں گے کرپشن کو ختم کرنے کی. یہ نہیں کہہ رہے کہ 90 دن میں کرپشن ساری پورے ملک سے غائب ہو جائے گی، تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن کم از کم لوگوں کو یہ لگے گا کہ اب ہم صحیح ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں. ہماری انرجی کی پالیسی جو ہوگی وہ صحیح، اکنامک پالیسی صحیح ہوگی. ہمارے لیبر کے لیے جو ہے جو محنت کش لوگ ہیں ان کی جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. بے زمین جو کسان ہیں ان کو اسٹیٹ کی جو ہے زمینوں سے ان کو حصہ دیا جائے گا. آپ کے جو آپ سمجھیں کہ سماجی تحفظ جو ملتا ہے لوگوں کو وہ ان کو میسر ہوگا. تو اس ڈائریکشن میں جائیں گے تو کم از کم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھائی اب جو ہے ہم صحیح ڈائریکشن پہ نکل پکڑے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جانا ہے اور ہمارا رخ جو ہے وہ ہری پور کی طرف ہے، اب ہمارا رخ بھی منصرہ کی طرف ہی ہوگا. تو ان کے میرے سے مراد یہ ہے کہ ڈائریکشن جو ہے ہماری سیٹ ہو جائے گی. آپ پہ ایک ایلیگیشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنی NGO کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں جی اور ماضی میں سنگی کو بھی اسی طرح استعمال کیا گیا. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سنگی تو میرا سے میں نے شاید سنگی کے بعد شاید الیکشن میں صحیح نہیں لیا تھا. میں اگر الیکشن میں آتا ہوں تو میں اپنی جو ادارہ جس کا میں حصہ ہوں اس سے میں الگ ہو کے آؤں گا. ہم نے بلکہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا جی کہ صوبہ ہزارہ کی اس مسئلے پہ ہم نے عمر فاؤنڈیشن نے کردار ادا کیا تو بالکل کیا، لیکن وہ میری ذات کی خاطر نہیں کیا. میرے خیال سے جو ہمارے ساتھ تحریک حقوق داران میں لوگ شامل تھے، یہ تو 2005 سے ایک سٹرگل تھی.
ہم نے صرف نام اس کا تبدیل کر لیا تھا یہ جب یہ 7 اپریل کو وہ لوگوں کا خیال تھا جی کہ ہم اس کا نام جو ہے زیادہ، اب کیونکہ ماحول کچھ مختلف ہو گیا، تھوڑا زیادہ ہزارہ کے حوالے سے کریں. تو ہم نے تو چیف جسٹس کے موومنٹ میں بھی ہم نے حصہ لیا. ہم نے تو جب میڈیا پہ پابندیاں آئی تھیں اس وقت بھی ہم نے حصہ لیا. تو میرے خیال سے یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے کہ لوگوں کی آواز جو ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان اداروں تک پہنچے جو پالیسی بناتی ہیں اور جو لوگوں کی خاطر کام کرنے کا وہ کہتی ہیں. تو ہم تو لوگوں کو ایک آواز دے رہے ہیں، وہ کسی شخص کی خاطر نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ آج بھی اگر تحریک حقوق کے ادارہ میں شاید نون کے بھی لوگ شامل ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ضرور کچھ شامل ہوں گے، جماعت اسلامی کے بھی شاید ہوں گے، مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں. تو وہ تو میرے خیال سے کوئی اس قسم کی بات اس میں نہیں ہے. لیکن الیکشن لڑوں گا تو اس سے میں اسٹیپ ڈاؤن کر کے لڑوں گا، یہ فکر نہیں کریں آپ. اور اس کا ایک پیسہ بھی جو ہے وہ اس طرف جو ہے استعمال نہیں ہوگا. جی علی صاحب، یہ اسی حوالے سے میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو عمر اصغر فاؤنڈیشن ہے اس پہ آپ نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایک جو ایکٹیویٹی آپ کی جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی اور جس کا ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، وہ بجٹ کے حوالے سے ہے، جو آپ نے صوبائی بجٹ کو ہائی لائٹ کیا اور اس کی جو اس میں ناانصافیاں تھیں اور جو صدرن ڈسٹرکس کے ساتھ جو انہوں نے بجٹ کی جو تقسیم تھی اس حوالے سے. ایک تو میں چاہوں گا کہ وہ چیز اس کو آپ نے ایک لیول پہ وہ تو کیا، ہائی لائٹ تو کیا، لیکن اس پہ کوئی اس طرح کی پلاننگ ہے کہ اس کو روکا جا سکے اور اس میں کوئی لیجسلیشن کی جا سکے یا اسمبلی فلور پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا سکے؟ دیکھیں، جب ہم نے پشاور میں اپنا یہ فنکشن کیا تھا اس میں قاضی اسد صاحب آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ اٹھاؤں گا. ہمارا ابھی جو سلسلہ ہے پلان کر رہے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو بیوروکریٹس ہیں جو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ایک سیشن کریں ان کے ساتھ بھی، اور کوشش یہ کریں کہ ان پر بھی یہ بات واضح کریں. بات یہاں پر جی سمپل بات ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو بجٹ بنتا ہے ڈیولپمنٹ کا، اس کا 2/3 حصہ جو ہے وہ جو ہے ایلوکیٹ ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم 200 اسکول بنائیں گے، لیکن کہاں بنائیں گے؟ یہ کہتے ہیں پختونخوا میں بنائیں گے. تو ہم کہتے ہیں ہمیں بتائیں کس یو سی میں بناؤ گے، کس ڈسٹرکٹ میں بناؤ گے. تو یہ سارا پیسہ جو ہے یہ پھر چیف منسٹر کے اور 1-2 لوگوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے، اور پھر ہمارے ایم پی اے جو ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ کر دو، وہ کر دو، ہمارے علاقے میں یہ دے دو، لیکن جو ہمارا حق ہے ہمیں نہیں ملتا. اور ہزارہ کا ہم نے خاص طور پہ دیکھا ہے کہ ہزارہ کو اور سدرن ڈسٹرکس کو، کہ ہزارہ کو اگر 19.4% کا حصہ بنتا ہے، آپ NFC کے ایوارڈ کا فارمولہ ہم نے لگایا ہے، تو وہ ہمیں میرے خیال سے 6% کے قریب مل رہا ہے. ہم سدرن ڈسٹرکس کو دیکھتے ہیں، ان کا 20 یا 21% بنتا ہے اور ان کو جو ہے 2.8% مل رہا ہے. تو ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کا کرائٹیریا مقرر کریں، اور کرائٹیریا میں آپ کا جو پاپولیشن ہے، غربت ہے، رقبہ ہے، ریونیو جنریشن کے حوالے سے جو کیپیسٹی ہے، اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ پہلے سے بتا دیں جی کہ یہ ہم نے اس حساب سے مختص کیا ہے مختلف اضلاع کے لیے. تو وہ اس کے لیے میرے خیال سے ایک مومنٹم ہمیں بنانا پڑے گا. ہمیں ابھی فکر یہ ہے کہ اب کیونکہ الیکشن کا سال آنے والا ہے، تو الیکشن کے سال میں یہ تبدیل کرنا کیا ممکن ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے کوشش یہ کیا ہے کہ اپنے ہم ساتھی ڈھونڈیں جو اس کے لیے آواز اٹھائیں، چاہے وہ ڈی اے خان سے آواز اٹھے یا چاہے وہ کوہستان سے اٹھے. تو یہ انہوں نے ہر قسم کی ناانصافیاں سامنے آتی ہیں، سیلاب کے حوالے سے بھی بے حد ناانصافی سامنے آتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال سے اس طرح چلنا نہیں چاہیے. PTI کے حوالے سے یہ بات ہم نے ڈسکس کی ہے، اور یہ جو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کے لیے پارٹی کے اندر بڑی ایک سپورٹ موجود ہے کہ ہاں یہ صحیح اقدام ہے اور اس طرح ہونا چاہیے. دیکھیں، یہ MNA MPA کا کام نہیں ہے کہ وہ نالیاں بنائیں، یہ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پہلی بات ہے یہاں پر ہونی چاہیے. آج تک جو ہے یہ ساری ہماری گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں صوبائی، ابھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اور یہ ہمارے تو MPS کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسکولوں میں جائیں پھریں،
دیکھیں وہاں پر جی ایجوکیشن کی کوالٹی کیا ہے، ہمارے بچوں کو کیا مل رہا ہے، ہسپتالوں میں پھریں اور اس کے لیے بات کریں، آواز اٹھائیں کہ بھئی یہ ہمارے علاقے میں یہ مسائل ہیں اور اس کو سالو کرنے، ان کو دور کرنے کے لیے یہ کوششیں کرنی چاہیے. ان کا کام نہیں ہے کہ گلی نالیاں بنائیں، وہ تو ADP کے ذریعے آنا چاہیے، پہلے سے مختص ہونا چاہیے اور ہر ڈسٹرکٹ کو اپنی حساب سے جو ہے وہ پیسہ ملنا چاہیے جو لوگوں کی خواہشات کے مطابق بھی ہوگی. اچھا علی صاحب، یہ جو ابھی سیاستدانوں نے تھوک کے حساب سے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے، تو عمران خان غالباً 15 سال سے یا 20 سال سے، ابھی مجھے کنفرم نہیں کہ اتنی طویل جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ پہلے ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا عمران خان صاحب کا کہ یہ کیا تبدیلی لائیں گے، لیکن اس طرح اچانک جب لاہور اور کراچی کے جلسے ہوئے تو کیا یہ سیاستدان جلسوں کو دیکھ کر تحریک انصاف میں گئے یا کسی نظریے کی بنیاد پر گئے؟ دوسرا کوشچن سر میرا آپ سے یہ ہوگا کہ پنجاب کی جو ضمنی الیکشن میں تو اس میں تحریک انصاف کے امیدوار کیوں سامنے نہیں آئے؟ پہلی بات یہ کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جھانکنا لوگوں کے دلوں میں اور سوچنا کہ یہ کس حوالے سے تحریک انصاف میں آئے ہیں. ہمیں امید یہ ہے کہ دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں جو حکومتوں کے اندر رہتے ہوئے بھی شاید جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ان میں صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں لیکن جو کئی پالیسیز بنتی ہیں جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. تو شاید کچھ لوگوں میں یہ بھی ہو کہ جی ہم ایسی جماعت میں جائیں جہاں پر جو ہماری خواہش تھی کرنے کو ہم نہیں کر سکے اور ہم یہاں پہ شاید ہمیں موقع ملے. لیکن دیکھیں سب سے ضروری بات یہاں پر یہ ہے کہ جوک در جوک اگر آئے بھی ہیں لیکن PTI کا جو مین طاقت ہے وہ ینگ لوگ ہیں. ہر روز جو ہے نا، ہر روز 15,000 لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ ایج کے بنتے ہیں، یعنی کہ سمجھیں پتہ نہیں کتنے ملین بنتا ہے لیکن اس تقریباً دونوں الیکشن کے درمیان 2.5 کروڑ نیا ووٹر آتا ہے جو نوجوان ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی کو میرے خیال سے 1.5 کروڑ ووٹ ملا تھا جب انہوں نے الیکشن جیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فورس ہے. اور PTI جو ہے وہی ایک جماعت ہے جس نے شاید یوتھ کو بھٹو صاحب کے بعد موبلائز بھی کیا، یوتھ کی بات بھی کی، یوتھ کے حوالے سے انہوں نے کام بھی کیا. اور یوتھ ہی ہے جو یہاں پر اب تبدیلی کی بات کرتی ہے. اور یوتھ نے شاید آج جو ہے اپنے بزرگوں کو بھی قائل کر لیا یا مجبور کر لیا کہ جی آپ جو ہے اس طرف اپنا ذہن بنائیں. تو ہماری امیدیں جو ہیں وہ یوتھ سے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں کہ بھٹو صاحب نے شاید یوتھ کو جو ہے وہ الیکشن تک تو استعمال کیا لیکن نیشن بلڈنگ میں وہ ان کو جو ہے نا موبلائز نہیں رکھ سکے، یا نیشن بلڈنگ میں ان کو سائڈ پہ چھوڑ دیا. تو PTI کا تو دیکھیں ہماری جو چیز ہے کہ ہم نے اس ملک کو دوبارہ سے بنانا ہے اور یہ کام جو ہے یوتھ بہتر کر سکتی ہے اگر آپ ان کو صحیح آرگنائز کریں، ان میں تھوڑا ڈسپلن بھی نہ آئے، ان کی کیپیسٹی بڑھائیں. کیونکہ شاید ہماری یوتھ جو ہے آج اتنی خراب نہیں ہوئی ہے، ہم بزرگ ہمارے جو جس عمر پہ ہم پہنچ گئے ہیں ہمارے پہ اتنی گزری ہے کہ ہم شاید جو ہے نا وہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے سب کچھ کو سہنے کا اور یہ سوچنے کا جی کہ اس ملک میں تبدیلی آسانی سے آئے گی. کا تصور ہی یہ ہے کہ جی یوتھ کو جو ہے موقع دیں کہ وہ سامنے آ کے اس ملک کی جو ہے نظام جو ہے اپنے ہاتھوں میں سنبھالے اور اس ملک کو جو ہے سیدھے راستے پر لائے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا ضمنی دیکھیں وہ پارٹی نے CEC میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے جہاں پر جو ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ووٹرز لسٹیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اس میں جو ہے اندراج غلط ہے، الیکشن کمیشن کا طریقہ کار غلط ہے، تو وہاں پر کئی لوگوں کا یہ ضرور خیال تھا کہ جی کہ وہ ایسی سیٹیں ہیں جو ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں، تو ہم کیا وہ سیٹیں جا کے اس میں حصہ لیں اور وہ سیٹیں جیتیں، یا پھر جو ہے ہم اپنا جو پوزیشن جو ہے ہماری جو نظریاتی پوزیشن ہے ہم اس پہ برقرار رہیں. تو فیصلہ CEC میں یہ ہوا تھا کہ نظریاتی پوزیشن پر برقرار رہنا چاہیے. اور میرے خیال سے شاید ہمیں چند دنوں کے لیے یہ لوگوں کو محسوس ہو کہ جی کہ اس کا کوئی نقصان ہوا ہے لیکن لانگ رن میں یہ میرے خیال سے فائدہ مند ہوگا. جی میں اپنی طرف سے اور ایبٹ نیوز کی ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا سالڈ اور اچھا انیشیٹو لیا ہے اور میرے خیال سے کہ یہ ضرورت ہے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ جب تک صحیح چیز لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو نیشنل میڈیا میں اور دوسرے میڈیا میں کئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں امید یہ ہے کہ آپ پر وہ مجبوریاں جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوں گی اور آپ ہمارے ینگ لوگوں کو اور ہمارے خاص طور پہ ہزارہ میں جو لوگ بستے ہیں وہ حقیقتیں ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ اپنا فیصلہ اپنے فہم کے مطابق کر سکیں گے. بہت شکریہ. مہربانی، شکریہ.